بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یہ بلا شک و شبہ اللہ کی توفیق ہے کہ آج پھر ہم قرآن کے سائے میں ہیں، قرآن پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنائے۔ دنیا میں دین کا جو راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنے کا ذریعہ بنائے اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں جنت کی طرف سفر کرنے کا اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنائے۔ تو ہم اللہ کے شکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے بعد، اور پھر اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور ہر طرح کے فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پوری سورہ یوسف پڑھیں۔ یہ ویسے اس لحاظ سے ایک ہمارا عجیب ارادہ ہے، کیونکہ سورہ یوسف جو ہے اس کے 12 رکوع ہیں، اور ہم بمشکل سے 2 گھنٹے میں 4-5 رکوع پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ ایک کہانی ہے اور کہانی کی ہی شکل میں ہے، تو اگر اس کو 2-3 قسطوں میں پڑھا گیا تو شاید اس طرح سمجھ بھی نہ آئے اور اس طرح اس کا لطف بھی نہ ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم ایک ہی نشست میں مکمل کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جو لمبی بھی ہے اور جس میں ایک ہی بات ہے، یعنی ایک ہی کہانی ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جن کی ضخامت سورہ یوسف جتنی ہے، ان میں اس طرح ایک کہانی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ایک صورت ہے جس میں ایک ہی کہانی ہے۔ اور یہ انسانی تاریخ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی حقیقت بتانے کے لیے، دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے، انسان کا مقصد بتانے کے لیے، انسان کا انجام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے ہیں، یعنی انہی انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کیا ہے، نبی بنایا ہے، اور ان کی طرف اپنی طرف سے ایک علم بھیجا ہے جس کو علم وحی کہتے ہیں۔ اور یہ بات 100% درست ہے کہ یہ انبیاء بھی حجت ہیں، اور یہ جو کتابیں اللہ نازل کرتا ہے یہ بھی حجت ہے۔ یعنی انبیاء اور کتابوں کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اس دعوت کا انکار نہیں کر سکتا جو دعوت انبیاء پیش کرتے ہیں اور جو اللہ کی کتابیں پیش کرتی۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اور اس لحاظ سے وہ منفرد ہیں، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی فضیلت دے دی ہے، کسی کو کوئی فضیلت دے دی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ ان کو اپنی طرف سے ایک فرمان کے ذریعے پیدا کیا، اور پھر ان کو بڑے ہی معجزے دیے، بڑی بینات اور معجزے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اسی طرح دوسرے انبیاء ہیں، یعنی
انبیاء میں سے بعض کو کسی معاملے میں فضیلت حاصل ہے، بعض کو کسی معاملے میں فضیلت حاصل ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کو یہ فضیلت حاصل تھی۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت اور درجہ اور شان ہے جو انہیں حاصل تھی کہ وہ خود بھی نبی تھے، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ حسب و نسب کی جو فضیلت ہے اس میں یوسف علیہ السلام کا مقام کمال کا مقام ہے۔ اس طرح بالکل مطلب باپ بیٹوں کا اس طرح تسلسل کے ساتھ 4 نسلوں میں نبی ہونا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اسلام کی دعوت لوگوں کو دینی شروع کی اور شرک سے لوگوں کو روکنا شروع کیا، تو ظاہر ہے ہر نبی کی طرح یہ مکہ کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور باپ دادا جس پر چل رہے تھے اس پر انہوں نے چلنے کا اصرار کیا اور مخالفت کی، دشمنی کی۔ تو یہ صورت اس ماحول میں نازل ہوئی ہے کہ جب ایک کافی عرصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دعوت اللہ کا کام کرتے گزر چکا تھا، اور مسلسل مشرکین مکہ کے انکار میں بھی اور مخالفت میں بھی اور دشمنی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جن دنوں یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، ان دنوں مکہ کے جو مشرک ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی کیا کریں، مطلب یہ جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس کو کس طرح مطلب اس سے نمٹیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا مطلب ان کو جلا وطن کر دیں۔ تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوچ رہے تھے ان دنوں، اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے مشرکین مکہ نے شاید یہودیوں سے مل کر یا یہودیوں سے ساز باز کر کے اس مجلس میں مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر اللہ ایک علم نازل کرتا ہے، اور جس علم میں غیب کی ساری خبریں ہوتی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، کنعان تھا، یہ مصر کس طرح چلے گئے؟ تو یہ چونکہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ بالکل اس بات سے ناواقف تھے، لیکن یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ انہیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کس طرح مصر گئے ہیں فلسطین سے، تو جب ہم ان سے سوال کریں گے تو وہ جواب دینے میں ٹال مٹول کریں گے اور اس کو ملتوی کریں گے اور کسی اور سے پھر پوچھنے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح ان کا پول کھل جائے گا کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ لیکن پول تو الٹا ان کا کھل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مجلس میں اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ یوسف کو جاری کر دیا، یعنی ان کا منہ مانگا جو ثبوت ہے نبوت کے بارے میں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا کہ لو۔ اور پوری کہانی یوسف علیہ السلام کی کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر پہنچے، پھر مصر کے بادشاہ بنے، پھر انہوں نے اپنے خاندان کو بلا لیا، پھر وہ کئی صدیاں
یہ بنی اسرائیل جو ہے مصر کے اندر رہے۔ تو اسی وقت اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا۔ تو ایک تو یہ سورہ یوسف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایک دلیل ہے، اور ان کے نبی ہونے کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ نہ ماننے والوں نے تو پھر بھی نہ مانا، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے سورہ یوسف کا نزول، جس طرح یہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کو بالکل ان حالات پر چسپاں کر دیا جو اس وقت مکہ کے حالات تھے، اور اس میں جو کہانی لوگوں کو بتائی کہ جس طرح تم اپنے بھائی کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ بھئی ان کو قتل کر دیں یا ان کو قید کر دیں یا ان کو جلا وطن کر دیں، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ارادہ پورا نہ ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیا، اور برادران یوسف کو فقیر بنا کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل اسی طرح اس مکہ میں بھی ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائیں گے، اور تم ان ساری سکیموں میں ناکام اور فیل ہو جاؤ گے، اور بڑی شرمندگی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات پر بھی فٹ کر دیا۔ تو بہرحال یہ سورہ جو ہے، اس کو جاننے والے سمجھنے والے بڑا لطف لے لے کے پڑھتے ہیں، اور اس سے بڑا سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم اس کا مطلب پوری بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا خلاصہ بھی اس کہانی کا آپ کو بتاتے جائیں گے، اور اس کہانی میں جو بڑے ہی سبق ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آج ہمارے پاس وقت تو وہی ہے 2 گھنٹے کے قریب، لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس وقت میں 2 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں یا مطلب 1.25 گھنٹوں میں اس پوری سورت کو پڑھ لیں اور اس کی پوری کہانی کو سمجھ لیں۔ لیکن آپ جو لوگ جہاں بھی سن رہے ہیں، ان سے میں یہی بات کہتا ہوں کہ قرآن کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کو بڑے ادب سے اور بڑی خاموشی سے اور بڑے دھیان سے اور بڑے خشوع سے سننا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رحم کرتا ہے، سینے بھی کھولتا ہے، اور توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ تو یہ بار بار اللہ مطلب یہ تقاضا کرتا ہے کہ قرآن مجید کو بڑے ادب سے سنا کرو، بڑے ادب سے پڑھا کرو۔ تو اگر آپ آج بھی اس کو مطلب توجہ سے سنیں گے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور اس میں واقعی بڑا سبق ہے اس صورت میں، اور یہ جنتی بھی اس کو جنت میں لطف لے لے کر اس صورت کو پڑھا کریں گے۔ تو ہم بھی کیوں نہ ان 2 گھنٹوں میں اس کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اس سے اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں، اور اس سے یعنی روح کی ایک تسکین بھی حاصل کریں۔ تو بڑی توجہ سے اور خشوع سے قرآن کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ تو یہ اس مطلب صورت کا آغاز ہے، تو میں کہیں کہیں تو تلاوت بھی کروں گا اور بہت ساری تلاوت کو چھوڑ کر اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو حق کے لیے کھولے اور ہمیں حق کی بے شمار برکتیں جو صرف حقی کے اندر ہیں اور سچی کے اندر ہیں وہ دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے وقت میں اس کو پڑھ لیں گے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ مطلب قرآن مجید کی صفات میں سے یہ ایک بڑی صفت ہے کہ یہ قرآن اس طرح اپنی بات کرتا ہے کہ ہر سننے والا، کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، مطلب ہر انسان جو ہے وہ اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے، اور اس کی بات میں کوئی اس طرح کی مطلب مشکل چیز نہیں ہے کہ بندے کو سمجھنا۔ ظاہر ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو یہ زندگی کی عام جو عمل کی باتیں ہیں وہ کرتا ہے، اور ہر انسان ان کو سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی انسان ہی سے متعلق باتیں ہیں۔ اس طرح وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو بندے کا چونکہ اس میں اپنا ذکر ہے، اس لیے اپنے ذکر کو سمجھنا تو بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر۔ اب اس کا کیا مطلب کہ ہم نے اسے قرآن بنا کر نازل کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز بنا کر نازل کیا ہے کہ جس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور جو بار بار پڑھنے کے لائق ہے، تو وہ بندہ بڑا کامیاب رہتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے جو ساری زندگی اس قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، قرآن کے ساتھ دل لگائے رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو دوسروں سے ڈسکس کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اسی کو اپنا رہنما بناتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہر وقت قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن بنا کر بھیجا ہے، یعنی ایسی چیز بنا کر بھیجا ہے کہ جو بار بار
پڑھی بھی جاتی ہے اور بار بار پڑھنے کے لائق بھی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہم یہ گلہ تو کرتے ہیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، بڑے تھوڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. کوئی اور کتاب اس طرح تو نہیں پڑھی جاتی، سب سے زیادہ تو یہی پڑھا جاتا ہے. اور اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ چونکہ اس کے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکے. اے محمد، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرایا میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم جو حقائق اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور جو واقعات پچھلے بیان کرتے ہیں، بہترین پیرایا میں، بہترین الفاظ کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ، بہترین ترتیب کے ساتھ ہم جو واقعات اور حقائق قرآن میں بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ پہلے ان سے واقف نہ تھے. ہم وحی کے ذریعے یہ ساری خبریں، سارے حقائق، سارے واقعات ہم آپ کو بتاتے. اب پھر اللہ تعالیٰ وہ یوسف علیہ السلام کی کہانی اور بات شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کس طرح وہاں پہنچے مصر میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کرنے کے لیے اور سب انسانوں پر واضح کرنے کے لیے اور اس قصے کے ذریعے بہت زیادہ نصیحتیں لوگوں کو کرنے کے لیے، احکام دینے کے لیے اس کہانی کو شروع کر دیا. اور فرمایا یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے اور وہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. یعنی یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ میری اولاد میں سے یہ جو یوسف ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ وراثت دینا چاہتا ہے جو ہماری مطلب نبوت کی وراثت ہے، یا وہ علم دینا چاہتا ہے یا وہ منصب دینا چاہتا ہے. لیکن اپنی دوسری اولاد کے بارے میں یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ وہ ایک تو یوسف سے حسد بڑا کرتے ہیں، اس کے جو ستیلے بھائی ہیں باقی بیویوں سے ہیں، تو ایک تو اس کے ساتھ حسد بڑا کرتے ہیں، اور دوسرا وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی اتنے اعلیٰ مقام پر نہیں ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے سے باز آ جائیں گے. تو اس لیے مطلب ہے یعقوب علیہ السلام نے مطلب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ انبیاء کی اولاد میں سے اس طرح ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ پہلا جو دنیا کے اندر قتل ہوا ہے وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپس میں بھائی تھے، اور حسد ہی کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا. اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ کی نبی کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو حسد کی بنیاد پر اٹھایا اور قتل تو نہ کیا لیکن ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. مطلب اس طرح کے جو کام ہیں وہ شیطان بندے سے کروا لیتا ہے. اور یہ جو بغض اور عداوت اور حسد اور کینہ اور نفرت، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپس کا بغض اور عداوت اور حسد یہ تو میری طرف سے لعنت ہوتی، اور میں لعنت کے طور پر لوگوں کو اس کے اندر مبتلا کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ایسا ہی ہوگا
جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. اور یہ خواب بتا رہا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی تجھے نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. اب یہ جو تعویل الحادیث کے لفظ ہیں، اس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس سورہ یوسف میں وہ 2 خوابیں آتی ہیں جن کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی، اور وہ بالکل سچی تعبیر تھی. لیکن یہ جو الفاظ ہیں ان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے معاملہ فہمی عطا کرے گا اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا، معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت دے گا. اور یہ کسی انسان کے پاس ایک بہت مطلب بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے کی حقیقت کو سمجھ جائے اور اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر لے، اور اس معاملے کے رد عمل کے طور پر جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کرے. تو یہ تو ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یعنی یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. تو نعمت سے مراد یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تم پر نازل کرے گا. دین اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور ان کی رہنمائی کی، اور انہوں نے پھر انسانوں کی رہنمائی کی، اور پھر دین دنیا کے اندر دین کا بلاغ بھی ہوا، اور دین لوگوں کی زندگیوں میں مطلب دین آیا بھی، اور پھر دین کا غلبہ بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ دین بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو یہ دین دیتا ہے اس سے سب سے بڑی نعمت دے دیتا ہے. یہ سننے والوں کو اور مجھے اور آپ سب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں حقیقی نعمت جو ہے وہ اللہ کا دین ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس نعمت عظمیٰ کو ہم پر مکمل کر، اس کی سمجھ بھی دے، اس پر عمل کا پورا مطلب شوق بھی عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق بھی دے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. تو یہ دین اصل تو نعمت دین ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کی کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہ جنہوں نے سوال پوچھا ہے اگر یہ توجہ سے یہ ساری کہانی سن لیں گے تو ان کو جواب بھی مل جائے گا کہ مصر پر گئے کس طرح، اور ان کو نشانیاں بھی مل جائیں گی، توحید کی نشانیاں بھی مل جائیں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سچا ہونے کی نشانی بھی مل جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ جو پہلا رکوع ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ یہ اس کی تمہید ہے اور ابتدا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا اشارہ اس میں موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا اس خواب کو نہ سنانا، وہ تو تیرے در پہ ہزار ہیں پہلے ہی اور ہو جائیں گے. تو اب پھر اللہ آگے وہ ساری کہانی بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، سازش کی کہ بھی یہ کمال بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے جو باپ ہیں وہ یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو بڑا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف اتنی رغبت نہیں کرتے. تو حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں اور ہم ہی کام آنے والے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچ کر یہ تدبیر کی کہ بھائی یوسف کو قتل کر دیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی قتل نہ کریں، اس کو یعقوب علیہ السلام سے لے جائیں
اور کہیں باہر جا کے کسی اندھے کنویں میں پھینک دے، کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا، قتل نہ کرے۔ تو پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر یقین نہیں کرتے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ تھوڑا کھیل لے گا اور کچھ تھوڑا باہر کی فضا جو ہے اس میں گھوم پھر لے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو آپ کے ساتھ بھیجنا مجھے بڑا ہی شاق گزرتا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس سے مطلب بہرحال ایک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو ایج تھی وہ بہرحال بچپن کی ایج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 16-17 سال کے تھے، یا کم و بیش اتنی ایج تھی، اس سے بھی شاید کم ہو۔ تو بھائی یعقوب علیہ السلام نے کہا، لیکن انہوں نے کہا برادران یوسف نے کہ کمال ہے ابا جان، کہ ہم اتنا بڑا مطلب ایک پارٹی ہیں، اتنا بڑا جتھا ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، کمال ہے۔ اور یہ ساری باتیں کر کے وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور پھر اس کو اپنی سکیم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ قرآن میں آتا ہے، میرا خیال ہے آپ سن رہے ہوں گے، یہ بات قرآن میں آتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر پھینکا تو اللہ نے یوسف کی طرف وحی کی۔ اب وحی کس طرح کی؟ ان کے دل میں یہ بات ڈالی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے وحی کی کہ بھائی جب تجھے یہ خوف ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو کھا کر قتل کر دیں گے تو اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے دریا میں پھینک دینا، یہ تیرے پاس واپس ہم پہنچا دیں گے۔ کس طرح پہنچا دیں گے وہ تو نہیں بتایا، لیکن یوسف علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے اور انہیں جب کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ لوگ اپنی حرکت پر ایک وقت آئے گا کہ پچھتائیں گے، اور انہیں اللہ یاد دلائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ اور جب اللہ نے یاد دلایا وہ تو عجیب و غریب قسم کے لمحے تھے، آپ سنیں گے۔ تو بہرحال وہ ایک قافلہ آیا، اسی طرح جس طرح ان کی امید تھی کہ لوگ آئیں گے اور اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک قافلہ گزرا اور وہ اس کا ایک بندہ جو ہے وہ پانی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کنویں کی طرف گیا، اور اس نے دیکھا کہ یہاں تو ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ تو جلدی جلدی انہوں نے مطلب یہ دیکھیں نا ان لوگوں کا بھی اخلاق کیا اخلاق تھا، بجائے اس کے کہ اس بچے کو اٹھا کر وہ دائیں بائیں جاتے، لوگوں کو بتاتے، اعلان کرتے وہ یہ کس کا بچہ ہے۔ ظاہر ہے قریب بستی ہوگی جہاں سے یوسف علیہ السلام مطلب جہاں یوسف علیہ السلام رہتے ہوں گے، یعقوب علیہ السلام رہتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو اور جلدی جلدی وہاں سے چلے اور جا کر مصر میں ایک جگہ ایک بندے کے پاس تھوڑی سی قیمت کی عوض بیچ دیا۔ ظاہر ہے انہیں چوری کے مال کی قیمت تو تھوڑی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس پر وہ امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں میرے کو بہت زیادہ مال مل جائے گا۔ اب جس شخص کے ہاں یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، اس کی حیثیت اور اس کا گھر اور اس کا معاشرتی مقام ایک ایسا مقام تھا، ایک بڑا مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک راہ نکالی، اس کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا، اور اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھو، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں اور یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے اور راستے نکالتا ہے، جس طرح فرعون کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مطلب وہ دریا سے اٹھایا اور فرعون کو کہا کہ تو نے تھوڑے قتل کیے ہیں، بے شمار قتل کیے، اس کو نہ قتل کر، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، مطلب بہت سارے تو نے قتل کر لیے ہیں، اس کو نہ کر قتل۔
تو اسی طرح جس شخص کے ہاں یوسف علیہ السلام پہنچے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رہنا بھی ایک مطلب ہے کہ رہائش بھی میسر کی، اور مطلب اس گھر میں رہ کر زندگی کے معاملات کو سمجھنے کا بھی راستہ ہموار کیا۔ اور اس کے بعد مطلب قرآن کہتا ہے کہ ایک بڑا عجیب مطلب ایک حادثہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا کہ بھئی جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہاں کی جو عورت تھی اس نے مطلب یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی، اور اس نے یہ خواہش کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کمال ہے، اللہ کی پناہ کہ جس رب نے مجھے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اور میں اس مطلب میں یہ کام کروں گا، تو اس طرح کرنے والے تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا بندہ فلاح نہیں پا سکتا۔ تو جب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب یوسف علیہ السلام کو ایک برہان دی، اور ایک ایسا مطلب اس وقت رہنمائی اور مدد یوسف علیہ السلام کی کہ اس برائی سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بدی اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو مطلب اس طرح کی بدکاری سے بھی بچائے، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچائے۔ اللہ کی نافرمانی جو ہے، بدی ہے، جس طرح کی بھی ہو، وہ تو تباہ کن ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ ایک یوسف علیہ السلام سے ہوا، اور پھر اس پر مزید یہ ہوا کہ مطلب ایسا معاشرہ وہ بگڑ گیا تھا کہ جب اس کی خبر مطلب شہر میں پھیلی، عورتوں کو معلوم ہوا، تو ان عورتوں نے کہا کہ کمال ہے، یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ اپنے غلام پر ریجھ گئی ہے۔ اور پھر اس عورت نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کوئی یہ غلط نہیں کیا، اس نے ایک مجلس کی، ایک دعوت کی، ایک ضیافت کی، اور اس ضیافت میں اس نے عزیز مصر کی بیوی نے وہ پھل بھی ان کے سامنے رکھے، اور چھریاں بھی سامنے رکھیں، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ نکلو۔ تو وہ عورتیں دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ کمال ہے، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور پھر وہ سب مل کر جو ہے وہ اس کام پر لگ گئیں کہ، اور اس عزیز مصر کی بیوی نے واضح طور پر یہ کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ جیل میں جائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، جس کام کی یہ لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں اس سے جیل بڑی اچھی، اس سے جیل اچھی۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، یعنی ان کے مردوں نے بھی اسی کو بہتر سمجھا کہ ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیتے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں گئے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور جیل میں گئے۔ وہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور جیل میں گئے اور پتہ نہیں کتنے سال جیل میں رہے، 8-9 سال جیل میں رہے۔ وہ بے گناہی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، وہ تو اس وجہ سے گئے تھے کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ گناہ کرو، وہ تو اس کی وجہ سے جیل میں گئے تھے۔
کہ ان پر دباؤ دیا جاتا تھا، انہیں ورگلایا جاتا تھا کہ گناہ کرو. انہوں نے چونکہ گناہ نہیں کیا اس لیے جیل میں گئے. بے گناہ تو تھے ہی، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا وہ اس کی وجہ کیا بنی. اب یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے اور جیل میں ظاہر ہے رہنے لگے، اس وقت کا پتہ نہیں کیا قانون تھا، کیا ضابطے تھے. یار زمانے میں ظالم اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ جیلیں بنی ہوئی ہیں اور جیلوں میں بڑے مظلوم لوگ رہ رہے ہیں. تو اس زمانے میں پتہ نہیں کیا قانون تھا، کیا ضابطہ تھا، لیکن انہوں نے بہرحال یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا اس بنا پر کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جرم نہیں کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، گندگی میں مبتلا نہیں ہوئے. اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا. تو ظاہر ہے بندہ تو ہر جگہ دیکھا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے. چاند جو ہے وہ تو بادلوں میں بھی نظر آ جاتا ہے. تو وہاں پر جب جو جیلر تھے، باقی ساتھی تھے، وہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے، ان کے انداز کو، بولنے کے انداز کو، بیٹھنے کے انداز کو، کام کرنے کے انداز کو، تو وہ کہتے بھئی یہ تو بندہ کوئی کمال ہی ہے، عجیب ہی آدمی ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کی ایک ایک ادا جو ہے وہ لوگوں کو موہ لیتی تھی. تو ان کے ساتھ دو اور بھی مطلب لوگ، بہت سارے لوگ ہوں گے، دو جیلر تھے، وہ تھے، ان کو خواب آئی، ایک کو بھی خواب آئی، دوسرے کو بھی خواب آئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو خواب سنائی اور ساتھ ہی کہا یار یہ جو ہمیں خواب آئی ہے نا، اس کی تعبیر پوچھیں اور یوسف علیہ السلام سے پوچھیں. مطلب یہ جو ہمارا ساتھی جیل میں ہے اس سے پوچھیں، یہ تو کوئی کمال کا بندہ نظر آتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ تعبیر بتا دے گا. اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بڑے عجیب مطلب انداز سے انہوں نے جو لفظ بولے وہ بڑے عجیب تھے. انہوں نے کہا یا ایھا الصدیق، اے سراپا راستی اور پاکیزگی. مطلب وہ انہوں نے لقب جو دیا کہ بھئی اے سراپا راستی، یا ایھا الصدیق. تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں جو خواب آئے ہیں اس کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد بتا دیتا ہوں. یہ قیدیوں کو جو کھانا آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ خواب کیا تھا؟ ایک کو یہ خواب آیا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اور دوسرے کو یہ خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. تو ان دونوں نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو تعبیر بتا دی کہ بھئی جو شراب کشید کر رہا ہے وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو جس کے سر پر روٹیاں ہیں اسے پھانسی لگ جائے گی اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دی. لیکن جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ رہا ہو جائے گا، اس کو کہا کہ بھئی بادشاہ کو کہنا کہ بھئی اس کو کیوں جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے. لیکن اس کو شیطان نے بھلا دیا، اس نے بادشاہ سے کوئی ایسی بات نہ کی. اب یہ واقعہ اس طرح گزر گیا اور یوسف علیہ السلام اب جیل میں ہیں، وقت گزر رہا ہے، اور وقت تو گزر ہی جاتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، جیل میں بھی گزر جاتا ہے، کسی عیاشی کے
گھر میں بھی گزر جاتا ہے، شراب خانوں میں بھی گزر جاتا ہے، بدکاری کے اڈوں پر بھی گزر جاتا ہے، مسجدوں میں بھی گزر جاتا ہے، سجدوں میں بھی گزر جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے بھی وقت گزر جاتا ہے، بدکاریاں کرتے ہوئے بھی وقت گزر جاتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا وقت جو ہے وہ گزرتا رہا۔ اس دوران اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کو خواب آیا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو موٹی 7 گائیں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 بالیں فصل کی یہ گندم کے 7 سٹے آ رہے ہیں اور 7 بالکل خشک ہیں۔ اب یہ ایک خواب ہے، اور خواب کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جائے اور معلوم کرتا پھرے کہ بھائی اس کی تعبیر کیا ہے۔ کئی دفعہ خواب لوگوں کو آتے ہیں، لیکن وہ جو بادشاہ کو خواب آیا، وہ خواب اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اٹک کر رہ گیا، اور اس کو اس خواب کی بڑی فکر لگی کہ پتہ نہیں یہ کیا خواب ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھئی اس کی کیا تعبیر ہے، کوئی نہیں، یہ اسی طرح خواب آتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ جو ہے اس کو بڑا اس خواب نے فکر مند کیا ہوا تھا، اور وہ بار بار پوچھتا تھا۔ تو وہ جو شخص تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے جیل میں یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور رہا ہو کر بادشاہ کے درباریوں میں شامل ہو چکا تھا اور بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، اس کو یاد آ گیا، اور اس نے بادشاہ کو کہا اور باقی اعیان سلطنت کو بھی کہا کہ اچھا، اگر تم اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہو تو مجھے جیل میں بھیجو، میں ابھی اس کی خواب کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں۔ اور وہ بندہ جیل میں آیا، اور اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، ایھا الصدیق، اے سراپا راستی، اس کی تعبیر بتا۔ کس کی تعبیر؟ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ شاید کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی، انہوں نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آ جائے نکال لو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، اس لیے کہ ان 7 سالوں کے بعد پھر 7 برس بہت زیادہ سخت آ جائیں گے، قحط آ جائے گا، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے پوری دنیا میں۔ اس زمانے میں بچایا ہوا سارا غلہ کھا لیا جائے گا، اس وقت کے لیے جمع کر کے رکھو غلہ۔ اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں بران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی ہوگی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی پورے 7 سال کے قحط کی پیشین گوئی کی اس خواب کو سن کر یوسف علیہ السلام نے۔ اور اب وہ بندہ جب اس خواب کی تعبیر لے کر واپس پہنچا تو اس نے بتایا، تو بادشاہ نے کہا، وہ اللہ کے بندو، تم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کو پوری سمجھ آ گئی کہ بالکل یہی اس خواب کی تعبیر۔ اس پر جو قرآن کا حصہ ہے اس کو آپ سنیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، کمال ہے۔
ان نبیوں کا کردار بھی کمال ہی ہوتا ہے، نہ گھبراتے ہیں اور نہ ہی کمزوری دکھاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں کو جھیل جاتے ہیں اور ایسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جاؤ نکالو جیل سے، جس نے یہ تعبیر بتائی ہے، تم نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جب وہ کرندہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن خسخس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ جو سورہ یوسف کا حصہ ہے کمال کا حصہ ہے، اگر کوئی بندہ اس حصے کو سمجھ کر پڑھے تو یہ حصہ بندے کے دل کو پھاڑ دیتا ہے اور انبیاء کا ایسا کردار بندے کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نبی بھی کیا چیز ہوتے۔ اب جب اس بادشاہ نے کہا یار اسے میرے پاس لاؤ، اس کو تم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، مگر جب شہی کرندہ یوسف کے پاس جیل میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، میں نہیں نکلتا، میں جیل سے باہر نہیں جاتا، مجھے جیل سے اس طرح باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضمانت کی روب کار آئی ہے، اس کو پھاڑ کر پھینک دو، میں نہیں جاتا جیل سے۔
پہلے اس معاملے کو تو کلیئر کرو کہ مجھے جیل میں بند کیوں کیا گیا تھا؟ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ پہلے اس بات کو تو کلیئر کرو، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یوسف نے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، ایسے ہی میں جیل سے نکل جاؤں گا؟ میرا رب تو ان عورتوں کی مکاری سے واقف ہے، لیکن لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ آخر یہ یوسف 9 سال سے جیل میں کیوں بند ہے۔ لوگوں کے سامنے بھی تو مجھے کلیئر کیا جائے۔ لوگ اسی طرح شک میں مبتلا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں آیا تھا، کیوں نکل آیا۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے پوچھا، بھائی تمہارا کیا تجربہ ہے؟ جب تم نے یوسف کو رجھانے کی اور اسے گندگی کی دعوت دی تھی، تمہارا تجربہ کیا ہے؟ سب عورتیں یک زبان ہو کر بولی۔ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ وہ ایک عورت ہی نہیں تھی، بلکہ اس معاشرے کی وہ ساری، مطلب ان گھروں کی عورتوں کی کیا حالت ہو گئی تھی، ساری اس جرم میں مبتلا تھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ بھی نہیں پایا، ایک ذرہ بھی برائی اس یوسف کے اندر نہیں ہے۔ اور وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بول اٹھی کہ اب میں کدھر جاؤں، کیا کروں، حق تو کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے جرم کیا تھا، بے شک یوسف بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بڑی عجیب بات کی۔ جب کلیئر ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے بڑی عجیب بات کی۔ کہنے لگے، بھائی یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان عورتوں سے پوچھو ان کا معاملہ کیا تھا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس سے کوئی خیانت نہیں کی۔ خود اس کی بیوی پکار کر کہے کہ اس نے خیانت کی ہے، اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خیانت کرنے والوں کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی، بالآخر وہی شرمندگی میں ڈوبتے ہیں۔ خیانت کرنے والا جب بھی کوئی بندہ خیانت کرتا ہے، خیانت کے ساتھ وہ اپنے کام کو چلانا چاہتا ہے غلط طریقے سے اور غلط کام کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر یوسف نے بڑی عجیب بات کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، کہنے لگے، بھائی میں اپنے نفس کی پاکی کی بات نہیں کرتا، نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ مطلب یہ کہ میں اگر برائی سے بچا ہوں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر میں برائی سے بچا ہوں، یہ عورتیں تسلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے برائی کی دعوت دی، یہ میرے پیچھے پڑ گئی، لیکن اگر میں بچا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بچا ہوں۔ میرا خیال ہے یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنے گا۔ اگر ہم اس جملے کو پڑھ کر، اس جملے کا واسطہ دے کر، جو بڑا عظیم جملہ ہے، اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے متعلقین کو یا ارحم الراحمین گندگی سے اور بدی سے بچا، اپنی رحمت کے ساتھ بدی سے بچا، اور ایمان کے ساتھ تقوی بھی دے
اور برکت بھی عطا فرما، اور قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا بھائی اب تو جاؤ اور اس کو میرے پاس لاؤ، یوسف علیہ السلام کو۔ اب تو ان عورتوں نے ساری بات کلیئر کر دی، اب تو اس کے سامنے جا کر ہاتھ باندھو کہ جیل سے نکل، تو جیل کے قابل نہیں ہے، تو تخت کے قابل ہے، تو کہاں جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ تیرا مقام جیل نہیں ہونا چاہیے، تیرا مقام تو بادشاہت کا تخت ہونا چاہیے۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنا متاثر کیا اس بادشاہ کو اور ان لوگوں کو کہ وہ یوسف علیہ السلام کو پوری حکومت دینے پر تیار ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کردار کا، کریکٹر کی پاکیزگی کا کتنا اثر ہے، اور کس طرح لوگوں کے یہ دل توڑتا ہے۔ محض تقریریں اور محض واعظ اور محض درس تو نہیں بدلتے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے۔ اعمال سے تبدیلیاں آتی ہیں، کریکٹر سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اور جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو اس نے کہا کہ یوسف اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ انتہائی امین آدمی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے اور اقتدار میرے سپرد کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی انہیں لالچ تھا بادشاہ بننے کا، بلکہ اصل میں جس وقت جس سرزمین اور جس قوم میں جو نبی ہوتا ہے اس نبی کے ماننے والے جو ہیں وہ وہاں حاکم نہیں ہوتے، وہ نبی حاکم ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اس لیے اب تو وہ امتی تھا، اب حکومت کرنا اس کا کام تو نہیں تھا، اب حکومت کرنا تو نبی کا کام تھا۔ اسی لیے اس گفتگو کے بعد بادشاہ کا نام و نشان تاریخ میں مٹ جاتا ہے، اس کا نام ہی تاریخ سے وہ کدھر گیا، کہاں گیا۔ حکومت ساری یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی اور وہ بادشاہ کا نام ہی ختم ہو گیا۔ بھائی نام اس کا کیا رہنا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کا امتی تھا، اور امتی تو غلام ہوتا ہے، امتی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ خوش قسمت ہے۔ اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ جو سارا کچھ ہے اس کی میں تو حفیظ اور علیم ہوں اللہ کی طرف سے، یعنی خزانے اور اقتدار تو اس کے پاس ہونا چاہیے جو ان خزانوں کو استعمال کرنے کا علم بھی رکھتا ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس میں بھی بڑے لطیف انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ لیڈر کس کو ہونا چاہیے۔ لیڈر کی دو صفتیں، ایک وہ امانت دار ہو اور ایک وہ قوم کی قیادت کا علم رکھتا ہو، جانتا ہو کہ کس طرح قیادت کرنی ہے۔ نالائق لوگ، بد اخلاق لوگ، بد دیانت لوگ جب قوموں کے لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر تو تباہی مچ جاتی۔ اس طرح پھر اللہ فرماتا ہے، دیکھیں یہ اللہ کے کام ہیں۔ اللہ نے مطلب اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ نے کیا کیا؟ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں سے نکالا اور مختلف مراحل سے گزار کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور یوسف کے بھائیوں کو وہاں سے اٹھایا اور فقیر بنا کر دربار میں پیش کر۔ تو اللہ کہتا ہے اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے
اقتدار کی راہ کھول دی. اسے پورا اختیار تھا اس پوری سلطنت میں کہ جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، جو چاہے کرے. وہ کوئی بے اختیار بادشاہ تو نہیں تھے. دیکھو لوگو، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر اور بدلہ ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. جو نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم کو ان کو اجر دے دیتے ہیں. اجر دینے کے ہمارے اپنے انداز ہیں، اپنا طریقہ ہے، اپنا وقت ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ ہم نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پاکی اور ان کی طہارت اور ان کے اعلیٰ کریکٹر کا بڑا اجر دیا کہ ان کو اس پوری سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور نبی تو ہم نے ان کو بنایا ہی ہوا تھا. یعنی وہ دیکھیں کہ وہ قوم جس کی عورتیں اس طرح کی تھیں اور جہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحم کیا کہ ایک ایسا بندہ بادشاہ بنا دیا کہ جس نے 80 سال تک نبوت بھی کی اور حکومت بھی کی. اب اس قوم کی خوش قسمتی دیکھیں کہ جس کا حکمران نبی ہو اور 80 سال تک حکومت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہرحال کنویں سے نکالا، مختلف مراحل سے گزار کر تخت پر بٹھا دیا اور ان کو 80 سال تک حکومت دی. یہ بڑا مطلب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی بہت نوازا. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر اپنی رحمت نچھاور کی، ان کو بہت کچھ دیا، لیکن کیا تمہیں اس کا پتہ ہے وَلَاجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اصل اجر تو وہ ہے. تم اس دنیا کی چیزوں کو بڑا سمجھتے ہو. وَلَاجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عملی زندگی میں خدا ترسی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کے لیے اصل اجر تو آخرت کا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو بھی جب ہم آخرت میں دیں گے تو لوگوں تم دیکھنا ہم کیا دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ آخرت کا اجر کن کو ملتا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور خدا ترسی کی روش پر چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں اس جملے کو بھی پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو ایمان اور تقوی عطا فرما، اور دنیا میں بھی آسانی اور عزت اور عافیت دے، اور آخرت میں بھی اجر عطا فرما. اب یہاں تک آپ نے قصہ سنا. یہ دیکھیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ہم 4 بجے تک پوری سورہ یوسف کو پڑھ لیں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پوری دنیا میں قحط پھیل گیا. وہی جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی اس خواب کی، بادشاہ کی خواب کی، وہ وقت آ گیا اور پورے مصر میں بھی قحط پھیل گیا اور پوری دنیا میں بھی قحط پھیل گیا. اور جہاں جہاں لوگ بستے تھے لوگوں کے لیے روٹی مشکل ہو گئی اور لوگ بھوکے مرنے شروع ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر رحم کیا، بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنا دیا. تو یوسف علیہ السلام نے قید کے اس زمانے میں مصر کے بھوکے لوگوں کو بھی روٹی دی اور دنیا بھر کے بھوکے لوگوں کو بھی روٹی دی. اور اسی زمانے میں غلے اور روٹی کی تلاش میں یوسف علیہ السلام کے بھائی فلسطین سے مصر آ گئے اور آ کر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئے. اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. انہوں نے تو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور ان کو مطلب غلہ بھی دیا. اور جو وہ اجرت لے کر آئے تھے، جو ایک اصول تھا بھئی کم از کم اتنی اجرت لے کر آؤ، جو اجرت اور جو پیسے لے کر وہ آئے تھے وہ بھی ان کے غلے کی بوریوں میں ڈال دیے، وہ یہ بھی واپس لے جائے. لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگلی دفعہ غلہ لینے کے لیے جب آپ آئیں تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لانا.
اگر تم اس کو نہ لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، پھر میرے پاس نہ آنا۔ تو اگلی دفعہ جا کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ وہ تو بادشاہی بڑا عجیب ہے، اور اس نے ہمیں مطلب غلہ بھی دیا ہے، اور دیکھو اس نے سارے پیسے بھی ہمارے واپس کر دیے، اور اس نے کہا ہے کہ بھئی اس بھائی کو ساتھ لانا، اگر ساتھ نہیں لاؤ گے تو میں غلہ نہیں دوں گا۔ تو اس لیے اب اس دفعہ اب بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن بنیامین کو بھیج دیا۔ اور پھر جب وہ دوسری دفعہ یعقوب اپنے یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ کے حکم کے مطابق ایک تدبیر کے ذریعے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا۔ بھائی کو روک لیا، اور وہ بیچارے پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی کی حالت میں جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ وہ بنیامین نے تو چوری کی ہے۔ وہ تو سارا واقعہ خود اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خود کدنا یوسف کے لیے وہ ساری تدبیر کی۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کمال ہے، میرے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جا کر یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی ڈھونڈو، یوسف بھی مل جائے گا، بنیامین بھی مل جائے گا، جا کر ڈھونڈو۔ اب تیسری مرتبہ جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے دربار میں پہنچے تو عجیب ہی منظر، عجیب ہی نظارہ اہل دنیا نے بھی دیکھا، اس آسمان نے بھی دیکھا، اس سورج نے بھی دیکھا، مخلوقات نے بھی دیکھا کہ انسانوں کی دنیا میں ایک عجیب ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ بھائی جنہوں نے کسی وقت حسد میں مبتلا ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کو، معصوم بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا کہ اس کو کوئی لے جائے گا، اس کو کوئی کھا جائے گا، جب تیسری مرتبہ اس بھائی کے دربار میں یہ بھائی فقیر کی حیثیت سے پیش ہوئے تو بڑی عجیب منظر تھا وہ سارا۔ اور اس وقت قرآن میں آتا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تیسری مرتبہ جا کر کس طرح اپنے بھائی سے بات کی۔ یہ جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے پاس گئے، اور ان کا وہ بھائی جو کسی وقت انہوں نے اس کو کنویں میں پھینکا تھا، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مصر کا بادشاہ تھا۔ مصر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، سب سے بڑی حکومت تھی، اور وہ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر ساری دنیا کے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اور اس بھوک کے زمانے میں تیسری مرتبہ اس کے بھائی جنہوں نے اسے کنویں میں پھینکا تھا اور 22 سال باپ کو رلایا تھا، جب وہ تیسری مرتبہ آئے تو کہنے لگے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَخْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ کیسی بات ہے!
جب یہ لوگ مصر میں جا کر تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے، ان کے پاس تو جاتا تھا تو وہ تو پیشی میں داخل ہوتا، تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار. ان کو کیا پتا تھا کہ ہم نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا. کہتے ہیں اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے گھر والے سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم یہ حقیر سی قیمت لے کر آئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی ہے، آپ ہمیں پورا غلہ دیں، بھرپور غلہ دیں، اور ہم پر صدقہ کریں، ہمیں خیرات دیں. اور اے بادشاہ سردار با اقتدار، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. بالکل اس طرح بولے جس طرح فقیر بولتا ہے، جس طرح مانگنے والا بولتا ہے. یہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ انہوں نے تو یوسف کو کنویں میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، اور ان کو وہاں سے اپنے گھر سے فقیر بنا کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دی. یہ اللہ کے کام ہے. اس وقت اب جب یوسف تیسری مرتبہ، تو اللہ ظاہر ہے وہ تو نبی تھے، اللہ کے حکم کے مطابق سارے کام کرتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوگا کہ یوسف اب اپنے آپ کو ظاہر کرو. اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. تو اب یہ کیسی فضا ہوگی، مطلب کیا تھا جب انہوں نے ظاہر کیا ہوگا، ان کو پتہ چلا ہوگا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہو گئے، مطلب کس طرح انہوں نے اس بات کو برداشت کیا ہوگا، سنا ہوگا. جب بالکل فقیرانہ بولے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ مطلب تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، کیا کرتے رہے ہو؟ تو اب یہ جملہ ان کے لیے تو عجیب و غریب جملہ تھا کہ بھئی یہ بندہ کیا کہتا ہے. اب پتہ نہیں کس طرح کتنے وقفے کے بعد کتنی مطلب ان پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی. قرآن تو کہتا ہے قالوا وَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا وہ آپ یوسف تو نہیں ہے. اب یہ بڑا ہی عجیب منظر ہوگا جن لوگوں نے دیکھا ہوگا. دیکھ تو وہ خود ہی رہے تھے، بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، بڑا ہی عجیب منظر تھا. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. عجیب گفتگو ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی طرف سے احسان کیا ہے، اور یاد رکھو، تم بھی یاد رکھو
اور اس کو سننے والا ہر بندہ قیامت تک یہ سنے اور یاد رکھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے اور اللہ کی بندگی اور حکم پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ بھائی پکار اٹھے، بخدا تم کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی، کمال کر دیا ہے اللہ، ظاہر ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یوسف اللہ نے تم کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ اب یہاں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہی فضیلت بخشنے والا ہے، حق پر فضیلت بخش، حق عطا فرما، ایمان اور تقوی عطا فرما، اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہر طرح کی فضیلت بخش۔ اور کہنے لگے کہ یوسف ہم واقعہ ہی غلطی پر تھے، خطا کار تھے۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں یوسف کیا کہتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی باتیں نبی ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی ان کو آزاد بھی کر دیا اور نبی ہونے کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کی گئی، یا اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر انہیں امید بھی دلائی کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور کہا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ لو میرے بھائیو، تم نے جو کچھ کیا تم آج آزاد ہو۔ یہ میری قمیص لے جاؤ، اس کو باپ کے منہ پر ڈالنا، ان کی نظر واپس آ جائے گی، اور سارے خاندان کو لے کر یہاں مصر میں آ جاؤ، مل کر حکومت کرتے، مل کر بادشاہی کرتے، سب کو میرے پاس لے آؤ، جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ۔ اب یہ جو واپسی کا سفر ہے ان کے بھائیوں نے کس طرح کیا ہوگا؟ اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے، واٹس ایپ تو تھی نہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ طویل سفر انہوں نے بغیر کہیں رکے کیا ہوگا۔ مطلب وہ تو خبر یہ لے کے جا رہے تھے کہ ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ ہے۔ یہ کوئی معمولی خبر ہے؟ کوئی ایم این اے کا الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں لگتے؟ وہ جہاں گنتی ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے وہ فون کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں۔ تو یہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ یوسف ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ قمیض لے جاؤ، باپ کی نظر بھی آ جائے گی، سارے خاندان کو لے کر یہاں آ جاؤ، مصر پر حکومت کرتے ہیں، تو کیسی ان کی ذہن کی اور دل کی کیفیت ہوگی۔ اور اس نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہماری غلطی بھی معاف کر دی ہے، اور اللہ سے ہمارے لیے معافی بھی مانگی ہے۔ پتہ نہیں کیا ان کی کیفیت ہوگی۔ اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام گھر میں تھے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اب دیکھیں یہ کیسی باتیں ہیں. جب وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر اور ان کا آرڈر لے کر وہاں سے چلے تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں فلسطین میں کنعان میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے گھر والوں سے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ گھر والے کہنے لگے کہ آپ بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہیں, ایک ہی بات آپ کے ذہن میں ہے وہ نکلتی نہیں ہے. 20-22 سال ہو گئے, کیسی بات آپ کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب وہ قافلہ آ گیا اور اس کے آگے آگے کو بندہ اس قافلے کا دوڑ رہا تھا اور اس نے آ کر بشارت دی, پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر رکھا اور یکا ان کی آنکھیں درست ہو گئی, ان کی بینائی واپس آ گئی. تب یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ تو ٹھیک ہے کہ یوسف کہیں گم ہو گیا تھا, لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ علم تھا کہ یوسف موجود ہے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں. تو اب وہ اولاد اور وہ بیٹے جنہوں نے باپ کو بڑا دکھ مچایا تھا, بہت ہی دکھ مچایا تھا, 22 سال باپ اپنے پیارے بیٹے کی جدائی میں روتا رہا. اس باپ نے کہا, چونکہ وہ نبی تھا, اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ معاف کرے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. اس سے یہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں اور باپ کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ گئے تھے. اور جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا. اب اس میں بھی بڑا مطلب ایک درس ہے اور ایک حقیقت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ چلو شہر میں یا اس ملک میں رہو, یہاں تمہیں امن نصیب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک پر نبی حکمران ہو اس ملک کی سب سے بڑی صفت امن ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں امن ہی امن ہوگا, یہاں فساد اور ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد جب شہر میں چلے گئے یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, جہاں لے جانا تھا اپنے گھر والوں کو وہاں لے گئے اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے پاس تخت پر بٹھایا
تو بے اختیار اس ماحول کو اور اس فضا کو اور اس ساری خبر کو دیکھ کر سارے کے سارے گھر والے سجدے میں گر گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دی۔ اب وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مطلب خشیت کا سجدہ تھا یا اللہ کے شکر کا سجدہ تھا؟ ظاہر ہے وہ یوسف علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں تھا، سجدہ تو اللہ کو ہی تھا، اس لیے کہ نبی تو کسی سے سجدہ نہیں کرواتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا یہ تھا اور میں قید خانے سے نکل گیا، میرے اندر یہ صفت تھی، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ یعنی بھائیوں کو پھر بھی کچھ نہیں کہا، شیطان کو کہا کہ شیطان نے یہ کام کیا تھا، اور شیطان نے کیا تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ اس پوری صورت کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو اسی طرح یہ مکہ کے لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر فتح دے گا اور کامیاب کرے گا، ایک وقت آئے گا۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا اور مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ تو یہ آخری بات ہے جو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہو کر دعا کے طور پر کہی اور کہا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ ہی کا احسان ہے جس نے مجھے قید خانے سے بھی نکالا، آپ لوگوں کو میرے ساتھ ملا بھی دیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ربی لطیف لما یشاء کہ وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے امر کو پورا کرتا ہے، اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو معاملہ فہمی بخشی، باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ایمان عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی عطا فرما، احسان پر فائز فرما، اور یا اللہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور مستجاب الدعوات بنا، دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سیئات سے بچا اور دنیا و آخرت کی حسنات، خیرات، سلامتی اور برکات بخش دے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔